نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج نویں تراویح میں 11واں جز پورا پڑھا گیا اور اس کے بعد 12ویں جز کے جو سورہ یونس اور سورہ ہود کے 4 رکوع، اس طرح کل 20 رکوع پڑھے گئے۔ 11ویں پارے اور 12ویں پارے کا ایک پاؤ، جس میں 11ویں جز کے 5 رکوع، پوری سورہ یونس اور سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے۔ اس طرح کل 20 رکوع آج پڑھے گئے۔ آج کی تلاوت کردہ پہلے رکوع میں ان گنوار دیہاتیوں کا ذکر ہے جو کفر و نفاق میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، خیر کے کام میں خرچ کرنا جرمانہ سمجھتے ہیں، اور کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرنے کو قرب الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم۔ دوسرا رکوع والسابقون الاولون۔ دوسرے رکوع میں ان مہاجرین کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت میں پہل کی، اسی طرح ان انصار کا تذکرہ جنہوں نے نصرت و مدد میں پہل کی تھی، اسلام کی خدمت میں آگے تھے۔ مدینہ منورہ کے منافقین کا ذکر بھی ہے اور زکوٰۃ کا حکم بھی ہے اور اس کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ضرار، جو تاریخ میں مسجد ضرار کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں نماز پڑھنے کی ممانعت، مسجد قباء کی فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، عقیدے کی پختگی و مضبوطی، سب کچھ اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تیسرا رکوع ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم۔ تیسرے رکوع میں جان و مال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب اللہ کا ہے، مگر اللہ نے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ نیک صفات کے حامل ہیں۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے موقع پر نبی کا ساتھ دیا۔ اسی طرح ان 3 حضرات کی دعا قبول کر لی جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان 3 حضرات کا تفصیل سے ذکر بعد میں آئے گا۔ چوتھے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ چوتھے رکوع میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھی بنو اور اللہ کے نبی کی مدد کرو۔ ہر تنگی و مشکل پر اجر و ثواب ہے اور ہر قدم پر نیکی ہے۔ جہاد کے لیے ہر قوم اور قبیلے میں سے ایک جماعت نکلے، یہ نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ مختلف حالات بیان کیے جن میں ایک حالت میں ایسا ہے کہ کچھ جماعت نکلے اور کچھ رکے، اور وہ جماعت واپس آ کر اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ 5ویں رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ 5ویں رکوع میں فرمایا کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایمان والے جب کوئی صورت سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بے ایمان سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں کفر کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ آفتوں کا سامنا کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے۔ اے نبی، اگر ساری دنیا آپ سے منہ پھیر لے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کافی ہے۔ یہاں سورہ توبہ ختم ہوتی ہے۔ 4 رکوع سورہ توبہ کے ختم۔ آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس، اس کے پہلے رکوع میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ بندوں کی اصلاح ہدایت کے لیے کسی انسان کو مقرر کر دے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی دوسری چیزوں کا تذکرہ اور ان سے حاصل ہونے والی چیزوں کے نتائج ہیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا انسان جلدی کرتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ۔ دوسرے رکوع میں فرمایا انسان جلدی کرتا ہے، اس کا حال بھی عجیب ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر لمحہ ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ پچھلی قوموں کی ہلاکتیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں کا تقرر، تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔
کفار کا یہ مطالبہ کہ اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، اے نبی آپ فرما دیجئے میں اپنے من سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں تو وحی الہی کا پابند ہوں، نبی کا کام بلا کم و کاست اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ تیسرے رکوع میں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، تیسرے رکوع میں فرمایا مشرکین پر جب عذاب آتا ہے تو وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب عذاب ٹل جاتا ہے تو وہ پھر اللہ کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ دنیا پر مت اتراؤ، اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، بس نیک راستہ پر چلنے والے کامیاب ہوں گے اور نافرمان ہمیشہ کے لیے ناکام ہوں گے۔ چوتھے رکوع میں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، چوتھے رکوع میں فرمایا پوچھو تم کو آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے، تخلیق کا کام کس کا ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تمام غلط اندازوں کے مقابلے میں صحیح اور مضبوط بات بتانے والی صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اگر تم اس کو قرآن میں شک ہے تو اس جیسی کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، لیکن تم ایسا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي، پانچویں رکوع میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اگر اس کے بعد بھی کوئی قرآن پر ایمان نہیں لایا تو وہ خود ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ کلام الہی اور کلام نبوی کو سننا اس وقت فائدہ مند ہوگا جب دل کے یقین کے ساتھ سنا جائے۔ حشر کا ہولناک منظر، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، نفع و نقصان سب اس کی مرضی پر موقوف ہے، ان تمام باتوں کا اس پانچویں رکوع میں ذکر ہے۔ چھٹے رکوع میں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، چھٹے رکوع میں فرمایا روز قیامت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ کاش روئے زمین کے سارے خزانے ہمارے قبضے میں ہوں تو فدیہ میں دے کر عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ سب کچھ تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ قرآن حکمت و نصیحت کا خزانہ ہے اور دلوں کی بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ لوگ جس دولت کو جمع کر رہے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر دولت ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر لیتے ہیں وہ آخرت میں چھوٹ نہیں سکتے۔ ساتویں رکوع میں فرمایا اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ، تو فرمایا ساتویں رکوع میں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تمہاری ہر حرکت و عمل اس کے سامنے ہے، لیکن جب تم اس قرآن میں مشغول ہوتے ہو تو اس کی خاص نگاہ کرم تم پر ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کی زندگی ایمان و تقوی سے آراستہ ہے اور ہر جگہ خوشخبری ان کے لیے مقدر ہے۔ ان کے فرمان کو بدلا نہیں جا سکتا، اللہ کے فرمان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دشمنوں کی باتوں سے رنج نہ کرو، عزت کے خزانے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں، یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آٹھویں رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اہل مکہ کو قوم نوح کا حال سنائیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، قوم نوح کا حال سنائیے، آخر ان کا انجام کیا ہوا اور پھر فرعون کے تکبر کا کیا حال ہوا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کامیاب ہوئے اور جادوگروں کو ذلت کی شکست ہوئی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جادو اور باطل کو مٹا دے گا۔ نویں رکوع میں فما آمن لموسیٰ، نویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ، ان کی دعائیں، فرعونیوں کے لیے حضرت موسیٰ کی بد دعا، ان کی ہلاکت، فرعون کے ڈوبنے کا اور اس کے ایمان کا اعلان، مگر فرمایا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے موجب عبرت ہو۔ دسویں رکوع میں بنی اسرائیل، فرمائے بنی اسرائیل کو ہم نے ان کی دولت کا مالک بنا دیا،
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الصِّدْقٍ، مالک بنا دیا اور مزید نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن وہ بھی آپس کے اختلاف سے بچے نہیں۔ یہ قرآن حق ہے، اس میں شک نہ کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، عذاب کے آثار ظاہر ہو چکے تھے، مگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ ایمان و ہدایت سب اس کے ہاتھ میں ہے، نافرمان اس کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے۔ نجات و کامیابی مرسلین اور ان کے متبعین یعنی رسولوں اور ان کی اتباع کرنے والوں کا حق ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، تو اس سورہ کے آخری رکوع میں فرمایا ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کون روک سکتا ہے، اگر محروم کر دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے راستہ بتلا دیا ہے، جو چاہے اسے اختیار کرے۔ ہدایت و گمراہی انسان کے ذاتی نفع نقصان کے لیے ہے، بس وحی الہی کی پیروی کرو اور اس پر جمے رہو، آخری فیصلہ اللہ ہی کا ہونے والا ہے۔ سورۃ ہود مکی صورت ہے۔ فرمایا قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ نپا تلا ہے اور حکمت و دانائی سے بھرپور ہے۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اسی کی دعوت دو۔ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ آزمائش کا سامنا منکرین دوبارہ زندہ ہونے کو جادو سمجھتے ہیں، اگر یہاں بچ گئے تو آخرت میں تو کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ دوسرے رکوع میں وَلَقَدْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، تو دوسرے رکوع میں فرمایا انسان راحت و آرام کے بعد مصیبت میں گرفتار ہو کر پچھلی مہربانیاں بھول جاتا ہے، اور نعمت ملے تو سمجھتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میری تکلیف ختم ہو گئی۔ ہاں، مومن اور نیکوکار اس سے علیحدہ ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اگر ان کو اس میں شک ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لائیں۔ جو دنیا کا طالب ہوگا اسے دنیا مل جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، سب برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت و دعوت، ان کی قوم کے سوال و جواب۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور یہ اعلان کیا کہ اس کا کام تم سے اجر مطلوب نہیں، اس کام کا تم سے اجر مطلوب نہیں ہے، اجر و بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ چوتھے رکوع میں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، چوتھے رکوع میں نوح علیہ السلام کی قوم کی بدعملی، حضرت نوح کا کشتی بنانا، قوم کا اس کشتی بنانے پر مذاق اڑانا، طوفان کا آنا، حضرت نوح اور ان کے مومن ساتھیوں کا کشتی میں سوار ہونا، بیٹے کو ساتھ آنے کی دعوت دینا، اس کا انکار کرنا، پوری قوم کی غرقابی، کشتی کا جودی پہاڑ پر رکنا، عذاب کا تھمنا، پھر بیٹے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اللہ کی طرف سے دعا کی ممانعت، سب نبی سے نسبت ان لوگوں کی تسلیم کی جائے گی جو نبی پر ایمان رکھتے ہوں اور ان کی اطاعت کرتے ہوں۔ اللہ کے ہاں صرف اسی کی قدر و قیمت ہے، باقی کوئی رشتہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔